صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ کے ایک برگزیدہ بندے، ایک اللہ کے ولی اور عالم ظاہر و باطن، جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، حضرت شاہ عبداللہ دہلوی علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب و شفا سے پاگل کتے اور موذی کیڑے مکوڑے کے کاٹے کا علاج۔ بعض اوقات کتا کاٹ لیتا ہے اور خصوصاً پاگل کتے جو ہیں وہ بہت سخت طریقے سے کاٹتے ہیں اور زخم بھی ہو جاتا ہے، بہت شدید نقصان پہنچتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بعض اوقات موذی کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں تو بعض کا زخم بھی بنتا ہے یا وہ سوزش ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اس سب کے لیے جو روحانی علاج ہیں، 3 روحانی علاج ہیں، یہ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا سورۃ الطارق 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 15 سے 17 تک، ان 3 آیات 15، 16 اور 17 ان کو روٹی پر لکھ کر متاثرہ شخص کو 40 دن تک وہ روٹی کھلائیں، انشاءاللہ پاگل کتے کے زہر سے محفوظ رہے گا اور جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ آیات بینات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا کہ میں اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہوں۔ تو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پس آپ کافروں کو ذرا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں، بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسی باز کا ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ شاید اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لے، لیکن رسی دراز اور کرنے کے باوجود، ڈھیلی چھوڑنے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ان آیات بینات میں کفار کے اسی معاملے کا ذکر ہوا، تو بس یہ آیات بینات 3 یہ روٹی پر لکھ لی جائیں، اور جس شخص کو پاگل کتے نے کاٹا ہے اس کو کھلائی جائیں، کم از کم 40 دن تک کھلائیں، انشاءاللہ اس کا زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور وہ صحت مند ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے روحانی علاج، سورۃ المائدہ، اس کی آیت مبارکہ 4، 6 پارے میں سورہ مائدہ، اس آیت مبارکہ 4 کو 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر پانی پر دم کر کے 3 دن تک روزانہ 3 وقت پلائیں، صبح دوپہر شام 3 وقت پلاتے رہیں۔ آیت مبارکہ کیا؟ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اس آیت مبارکہ میں کتے کا جو شکار ہوتا ہے یا جانور دیگر سدھائے جاتے ہیں، مکلبین، یہ کتے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے شکار کو کیسے وہ شکار کریں، سکھائے گئے ہوں، اس سکھائے گئے طریقے کے ساتھ شکار کریں، تو پھر ان کا سکھائے ہوئے طریقے سے جب وہ شکار کریں گے تو وہ شکار کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ پھر اللہ کا نام لے کر تم وہ کھا سکتے ہو، لیکن اگر عام طریقے سے کتے کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہو تو وہ نجس ہی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ نہیں کھائی جاتی۔ تو اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 دن تک صبح دوپہر شام پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور تیسری آیت مبارکہ کتا ہو یا دیگر موذی جانور، کیڑے مکوڑے، ان کے کاٹے کے علاج کے لیے سورۃ الصافات 23ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 79 سلام علی نوح فی العالمین، اس کو لکھ کر گھر کے تمام کونوں میں لٹکا دیں اور انشاءاللہ ہر قسم کے موذی کیڑوں، موذی جانوروں سے نجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وظائف ہیں، یہ روحانی علاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو آپ ان تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے، آپ کے، ہمارے سب کے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، اسے اللہ شفا عطا فرماتا ہے، ان مسائل سے
نجات عطا فرماتا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث ہوگا، باعث نجات ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آج حضرت شاہ عبداللہ دہلوی آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ شاہ عبداللہ ہے، لیکن آپ کا جو نام معروف ہوا وہ شاہ غلام علی دہلوی کے نام سے آپ مشہور ہوئے، اور جو خانوادہ دہلوی ہے اس سے آپ کا تعلق علوی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن غیر فاطمی اولاد میں سے، یعنی سادات میں سے نہیں لیکن علوی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد گرامی شاہ عبداللطیف محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ بھی اللہ کے ولی بھی، عالم دین بھی، تو آپ نے ابتدائی علوم ان سے سیکھے، اور پھر اس کے بعد دیگر جید علماء اور اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اولیاء کرام کا جب ہم زندگی کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں جو گھر کا پس منظر ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بھی نیک ہوتے ہیں، یا پھر ان کو بچپن ہی سے قرآن و سنت اور دین اسلام کے راستے پر لگا دیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک تڑپ موجود ہوتی ہے جس سے یہ راہ حق کی تلاش میں اور راہ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اور پھر اولیاء کرام علیہم الرحمہ وہ ہستیاں ہیں حقیقت میں کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامل پیروی کرنے والے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی کامل پیروی کرنے والے ہیں۔ اولیاء کرام پہلے علم ظاہر حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت اور فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں اور راہ سلوک کی منازل طے کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام عام فرمایا، دعوت دی، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن کا علم دیا کرتے، جو وحی نازل ہوتی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اس کا درس دے کے بتایا کرتے، حتیٰ کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرامین مبارکہ ارشاد فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سنا کرتے، لکھ لیا کرتے۔ تو یوں قرآن و سنت، قرآن اور حدیث مبارکہ، اس کو صحابہ کرام علیہم الرضوان سب سے پہلے سماعت کیا کرتے، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یوں کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، حکمت سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت بھرے ارشادات ہیں۔ اسی طرح تزکیہ باطن سے مراد قلب، روح کی صفائی ہے، صفائی باطن ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فریضہ سر انجام دیا کرتے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کتاب و حکمت کا علم بھی سیکھا کرتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تزکیہ باطن بھی کیا کرتے۔ یہی طریقہ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اڈاپٹ کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آگے تابعین کو یوں ہی قرآن و سنت کی تعلیم دیا کرتے، تزکیہ باطن فرمایا کرتے، اور یوں یہ چلتا چلتا یہ سلسلہ اولیاء کرام تک پہنچا کہ اولیاء کرام میں بھی یہی طریقہ رائج رہا کہ وہ پہلے قرآن و سنت کے علوم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تزکیہ باطن کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ خود تزکیہ باطن اپنا کر چکے ہوتے ہیں اپنے مرشد گرامی ان کے پاس رہ کر۔ تو یوں یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ جب ہم حضرت شاہ عبداللہ دہلوی علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں ہی بچپن ہی سے والد گرامی سے علم سیکھنا شروع کیا، پھر دیگر علماء کرام سے سیکھا۔ جب آپ علم ظاہری سیکھ چکے، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ سماعت کیں،
تو پھر حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک عظیم پیشوا بر صغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہاں حاضر ہوتے ہیں بیعت بھی ہوتے ہیں کہ جو تزکیہ باطن ہے، تصوف ہے، طریقت ہے، باطن کا جو علم ہے وہ بھی مل جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم ظاہر بھی ان سے حاصل کرتے ہیں، حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں، چونکہ وہ بھی بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور ایسے بڑے عالم دین ہیں کہ ان کے شاگرد اور ان کے مریدوں نے آگے پھر دین کا بہت زیادہ کام کیا۔ جب ہم حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ذکر قلبی بھی کروایا کرتے تھے، قرآن و سنت کا درس بھی دیا کرتے تھے، تزکیہ باطن بھی لوگوں کا کیا کرتے۔ آپ کے شاگردوں اور مریدوں میں ایک عظیم نام حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ یہ وہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ ہیں کہ جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی، اور آج بھی تفسیر مظہری جو ہے فقہی حوالے سے اور صوفیانہ تفسیر کے حوالے سے بہت اہم تفسیر مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی شخص آج یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے فقہی مسائل کیسے اخذ کیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے ظاہری معانی کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر روحانی معانی، باطنی معانی اور مفاہیم کیا ہیں، جو صوفیہ کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو قرآن کی حقیقی معنوں پر عمل کیا وہ کیا ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تفسیر مظہری جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ان رموز سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ اور تفسیر مظہری لکھنے والے جو ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی انہی حضرت شاہ عبداللہ دہلوی علیہ رحمہ کے جو مرشد گرامی ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ، انہی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، انہی کے فیض یاب بھی ہیں، ان سے پڑھے بھی ہوئے ہیں۔ تو یوں شاہ عبداللہ دہلوی علیہ رحمہ جب بیعت ہوئے تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ ان سے احادیث مبارکہ بھی سماعت کی، احادیث کی سند بھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر باطنی علم حاصل کیا، اور چونکہ سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی کا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ذکر قلبی ہے، دل کے ساتھ اللہ اللہ کرنا، تو ذکر قلبی کا فیضان حاصل کیا، اور پھر مراقبات ہوتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں۔ مراقبات کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ فیض کا انتظار کرنا، تو مراقبہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انوار و تجلیات، فیوز و برکات کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے لیے وقت جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بندہ مومن پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ تو یوں اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں وہ ذکر قلبی کر رہے ہوتے ہیں وہیں وہ مراقبات بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہیں وہ نفی اثبات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں زبان کے ساتھ بھی، اور سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر کیا جائے تو پھر دل کے ساتھ، خیال کے ساتھ نفی اثبات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نفی اثبات کیا جاتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو یوں حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ، جن کا نام شاہ عبداللہ دہلوی ہے، یہ انہوں نے تصوف کے اور علم روحانیت اور علم ظاہر کے تمام علوم سیکھے، اور پھر جب ان کے مرشد گرامی نے ان کو حکم دیا تو پھر اپنے علاقے میں آ کر انہوں نے ایک عظیم خانقاہ قائم کی، اور اس خانقاہ میں جو لوگ بھی آتے انہیں قرآن و سنت کا درس بھی دیا جاتا، ان کا تزکیہ باطن بھی کیا جاتا، انہیں اللہ اللہ کرنا بھی سکھایا جاتا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جاتا۔ ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر حاصل ہوتا ہے، انوار و تجلیات حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حدیث مبارکہ، ایک طویل حدیث مبارکہ، اس کا خلاصہ اور مفہوم یوں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حالانکہ علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم زمین پر گئے، ہم نے دیکھا
تیرے بندے جو ہیں وہ تیرا نام لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا میری یاد اور میری محبت کا عالم مزید دیدنی ہو جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ میرے خوف سے اور زیادہ آنسو بہاتے، میری یاد اور زیادہ کرتے۔ حتیٰ کہ پھر اس حدیث قدسی میں یہ بھی موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، گزر رہے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا چاہے جس بھی نیت سے آیا تھا، اللہ فرماتا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، وہ سعید ہو جاتا ہے، وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ تو جو سعادت مند بن جاتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی یاد کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، صبح شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتا ہے کہ اصل میں مرد وہی ہیں، لوگ اللہ کے بندے وہی ہیں، حقیقی بندے وہی ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، مرد وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی۔ اور اس کی ایک حقیقی مثال یوں، حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن جب اس کے دل کی طرف توجہ کی، نظر ڈالی، تو دل اس کا دنیاوی معاملات کی سوچوں میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے کہ میں نے فلاں معاملہ کرنا ہے، فلاں کاروبار کرنا ہے، فلاں لین دین کرنا ہے۔ بہت پریشان ہوئے اور بہت غمگین ہوئے کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی، نماز میں بھی اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہے، دل پھر بھی دنیا کی جانب مائل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار سے گزرا، دیکھا ایک نوجوان ہیرے جواہرات کا کام کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، ہیرے جواہرات کی لین دین کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے دل کی طرف نظر ڈالی تو دل میں وہ اللہ 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 کر رہا ہے، دل اس کا اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ یہ تفسیر ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ بڑے خوش ہوئے کہ بظاہر یہ دنیا داری کا کام کر رہا ہے، کتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، ہیرے جواہرات کا کام کر رہا ہے، لیکن ایسا مرد ہے کہ خرید و فروخت اور تجارت اس کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں رہی، دل اس کا اللہ کی یاد میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ تو یوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ جو کہا گیا پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ دل یار ول ہاتھ کار ول، یعنی ہاتھ جو ہے وہ کام میں مشغول ہو، زبان سے گفتگو کر رہے ہوں، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہمیشہ موجزن ہو، گامزن ہو، اور دل اللہ اللہ کر رہا ہو، تو یہ مرد ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں، اولی الالباب، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ عقل مند لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ آپ کا یہی طریقہ رہا، پوری زندگی آپ نے اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین زوران، عبدالحمید صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں بری عادتوں میں مبتلا انسان کے لیے کیا پڑھا جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ جی، بری عادتوں کا شکار شخص جب سویا ہو تو اس کے سر والی جانب سورہ اخلاص 21 مرتبہ اور سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور یہ عمل 3 دن کرنا، انشاءاللہ ہر بری عادت سے نجات حاصل ہوگی۔ غلام حسین صاحب نے جوائن کیا، افتخار ڈوگر صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں ہم سب آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ۔ مسز صالح صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ درود تنجینا دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی، یہ جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اور اگر
وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو 500 یا 1000 مرتبہ جو پڑھنا ہے ایک دن میں پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے آسانی کے مطابق جتنے دن میں بھی پڑھا جائے۔ محمد مدراس صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اس پروگرام کو کرنے کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ پیاز جنت سے آیا ہے؟ جی پیاز زمین میں اگتا ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ پیاز جنت سے آیا ہے، میرا ناقص علم اتنا ہی ہے۔ سمیع اللہ قادری صاحب کہتے ہیں سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بچے کے دوسری دفعہ دانت نکلے اور ٹوٹ گئے، ڈاکٹرز نے وہی دوبارہ لگا دی ہیں، دعا کریں کہ جڑ جائیں۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو دانت دوبارہ لگائے گئے ہیں انہیں دوبارہ جوڑ دے، انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ہوگی۔ یا شافی الامراض پڑھ سکتے ہیں، یا سلام یا محیی پڑھ سکتے ہیں، اور 21 مرتبہ سورہ طارق یہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے دے دیں، وہ نمک دانتوں پر ملیں بھی، اس کو کھانا چاہیں کھا بھی لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ بشرا صاحبہ نے جوائن کیا، کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے وقت بڑھا دیں پروگرام کا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں بھائی پروگرام بہت اچھا ہے، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ جویریہ صاحبہ نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سب گھر والے مل کر سنتے ہیں، احادیث نبوی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جی احادیث نبوی تو سبھی اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں سبھی، اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ عباس علی صاحب نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ قل اور 40واں کیا حدیث سے اس کا کوئی حکم ملتا ہے؟ جی احادیث مبارکہ میں اصال ثواب کا حکم ملتا ہے، اس کی حقیقت اصال ثواب ہے، اس کا جو مرضی نام رکھ لیں، نام کے بغیر آپ قرآن پاک پڑھ لیں، نام دینا ضروری نہیں، فرض واجب نہیں ہے، تو آپ قرآن پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھیے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جو ہمارے دوست احباب، ہمارے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ان کو ہم اصال ثواب کرتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرنے کے بعد سبھی اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، 3 اعمال جو ہیں ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، ایک نیک اولاد، ایک جو علم، نافع علم، اور تیسرا صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام کیا صدقے کا، مسجد بنوا دی، کنواں بنوا دیا، اس سے جب تک اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد ہوگی، وہ پڑھ کر بخشتی رہے گی، دعا کرتی رہے گی، اصال ثواب کرتی رہے گی، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم نافع، لوگوں کو نفع دینے والا علم چھوڑ گئے، کوئی اچھی کتاب لکھ کے، قرآن حدیث اس سے متعلق کوئی کام کر گئے، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، انشاءاللہ قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو مختصراً یہ کہ اصل میں اس کی اصل یہ ہے اصال ثواب، آپ نام رکھے بغیر اصال ثواب کر دیجئے، دعا کر دیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ نام ہی یہ رکھا جائے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، کہتے ہیں بھائی مجھے خواب میں سورت محمد اور سورہ فتح کی 4 آیات نظر آئیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ کے لیے مبارک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کی آیات بینات دیکھنا، خواب میں قرآن پاک کی زیارت کرنا، یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اس کو مزید بہتری کا ذریعہ بنائے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا